آندھی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ السلام علیکم دوستو، خیریت سے ہیں؟ طبیعت صحیح ہے؟ امید کرتا ہوں سب خیریت و عافیت سے ہوں گے، خوش ہوں گے۔ میرے پیارے دوستو، جیسے کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہاں پر روزانہ فضائل اعمال کی تعلیم کی جاتی ہے۔ روزانہ فضائل اعمال میں بہت سارے ہم نے آپ کو بتلایا بھی تھا، بہت سارے باب ہیں، بہت سارے جیسے چیپٹرز ہیں، یہ حکایت صحابہ ہے۔ حکایت صحابہ میں سے بھی کچھ باب بنے ہوئے ہیں، جیسے کہ ہم نے پڑھا باب اول۔ اب دوسرا باب یعنی دوسرا چیپٹر شروع ہوگا، جس میں اللہ کا ڈر ان حضرات کے جو دلوں میں تھا وہ بتلایا جائے گا، وہ بیان کیا جائے گا مختصر۔ تو آپ سب سے میں گزارش کروں گا کہ جو ہمارے واقعات جو گزر چکے ہیں پیچھے، خود دیکھیں، دوسروں کو بھی اس کو دیکھنے کا کہیں ویڈیو کو، تاکہ ہم اس کو دیکھ کر سن کر ہمارے اپنے ایمان تازے ہوں، ہمیں پتہ چل سکے کہ مسلمانوں پہ کیسی کیسی آفات، پریشانیاں اور حالات آئیں، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہمارے اسلاف نے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ تو شروع کرتے ہیں، زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا انشاءاللہ۔ تو دوسرا باب ہے یہ، جس کے اندر اللہ جل جلالہ اما نوالہ کا خوف و ڈر، دین کے ساتھ جان فشانی کے باوجود جس کے قصے ابھی گزرے اور دین کے لیے اپنی جان، مال، آبرو سب کچھ فنا کر دینے کے بعد جس کا نمونہ ابھی آپ دیکھ چکے ہیں، اللہ جل شانہ کا خوف اور ڈر جس قدر ان حضرات میں پایا جاتا تھا، اللہ کرے اس کا کچھ شمع ہم سے سیاہ کاروں کو بھی نصیب ہو جائے۔ مثال کے طور پر اس کے بھی چند قصے لکھے جاتے ہیں۔ یہ پہلا قصہ انشاءاللہ پڑھیں گے، تو غور سے سنیے گا دوستو۔ آندھی کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب ابر، آندھی وغیرہ ہوتی تھی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر اس کا اثر ظاہر ہو جاتا تھا اور چہرے کا رنگ فق ہو جاتا تھا، اور خوف کی وجہ سے کبھی اندر تشریف لے جاتے، کبھی باہر تشریف لاتے اور دعا پڑھتے رہتے، جس کا ترجمہ لکھا ہے: یا اللہ، اس ہوا کی بھلائی چاہتا ہوں، اور جو اس ہوا میں ہو، بارش وغیرہ اس کی بھلائی چاہتا ہوں، اور جس غرض کے لیے یہ بھیجی گئی اس کی بھلائی چاہتا ہوں۔ یا اللہ، میں اس ہوا کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں، اور جو چیز اس میں ہے اور جس غرض سے یہ بھیجی گئی اس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور جب بارش شروع ہو جاتی تو چہرے پر شروع ہوتا۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، سب لوگ جب ابر دیکھتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں کہ بارش کے آثار معلوم ہوئے، مگر آپ پر ایک گرانی محسوس ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: عائشہ، مجھے اس کا کیا اطمینان ہے کہ اس میں عذاب نہ ہو۔ قوم عاد کو ہوا کے ساتھ یہ عذاب دیا گیا۔ وہ ابر کو دیکھ کر خوش ہوئے تھے کہ اس ابر میں ہمارے لیے پانی برسایا جائے گا، حالانکہ اس میں عذاب تھا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے، جس کا ترجمہ لکھا ہے: ان لوگوں نے یعنی قوم عاد نے جب اس بادل کو اپنے وادیوں کے مقابلے آتے دیکھا تو کہنے لگے، یہ بادل تو ہم پر بارش برسانے والا ہے۔ ارشاد خداوندی ہوا کہ نہیں، برسنے والا نہیں، بلکہ یہ وہی عذاب ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے، اور نبی علیہ السلام سے کہتے تھے کہ اگر تو سچا ہے تو ہم پر عذاب لا۔ ایک آندھی ہے جس میں دردناک عذاب ہے، جو ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے ہلاک کر دے گی۔ چنانچہ وہ لوگ اس آندھی کی وجہ سے ایسے تباہ ہو گئے کہ بجز ان کے مکانات کے کچھ نہ دکھلائی دیتا تھا، اور ہم مجرموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ فائدے میں شیخ لکھتے ہیں، یہ اللہ کے خوف کا حال اسی پاک ذات کا ہے جس کا سید الاولین والآخرین ہونا خود اسی کے ارشاد سے سب کو معلوم ہے۔ خود کلام پاک میں یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا نہ کریں گے کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دیں۔ اس وعدے
خدا بندی کے باوجود پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے خوف الہی کا یہ حال تھا کہ ابر اور آندھی کو دیکھ کر پہلی قوموں کے عذاب یاد آ جاتے تھے۔ اس کے ساتھ ایک نگاہ اپنے حال پر بھی کرنا ہے کہ ہم لوگ ہر وقت گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں اور زلزلوں اور دوسری قسم کے عذابوں کو دیکھ کر بجائے اس سے متاثر ہونے کے توبہ استغفار نماز وغیرہ میں مشغول ہونے کے دوسری قسم کی لغو تحقیقات میں پڑ جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے دوستوں بزرگوں، یہ حال تھا جس کے ہم نام لیوا ہیں، جس کے لیے دنیا بنی ہے، جس کے لیے اللہ نے خود ارشاد فرمایا اس کا مفہوم کہ ہمیں انہیں بنانا پیدا نہ کرنا ہوتا تو ہم دنیا ہی نہ بناتے۔ میرے پیارے دوستوں بزرگوں، یہ ان کا حال ہے جو ہمارے آخری نبی ہیں، جن کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ آپ خاتم النبیین ہیں، آپ نبیوں کے سردار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں جو اس دنیا کو بنانے سے پہلے ہی موجود تھے، جس کا نام لے کر حضرت آدم علیہ السلام کو معافی دی گئی۔ میرے پیارے دوستوں بزرگوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ڈر یہ ہمیں بتلاتا ہے کہ ہمیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جس کے لیے دنیا بنی، جس کے لیے چاند سورج ستارے زمین آسمان یہ سب چیزیں بنی، پھول باغات خوشبوئیں جن کے لیے بنی، ان کا یہ حال ہے تو ہمارا کیا حال ہونا چاہیے؟ ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ ہم دیکھ رہے ہیں آندھیاں، ہم دیکھ رہے ہیں طوفان، ہم دیکھ رہے ہیں زلزلے، ہمارا ہی کبھی ایسا حال ہوا ہے؟ کبھی ہمیں اللہ کا ڈر محسوس ہوا ہے؟ کبھی ہمارے دل میں یہ گزرا ہے کہ ابھی ختم ہو جائے گا سب، ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم اللہ کے حضور پیش ہوں گے تو ہم کس منہ سے اللہ کے حضور پیش ہوں گے؟ ہم کیا دکھائیں گے اپنے اللہ کو ہم کون سے اعمال دکھلائیں گے؟ ہم کس اعمال کو سامنے رکھ کر اس سے ہم اللہ کی ذات سے امید رکھتے ہیں کہ اس اعمال کو دیکھ کے اللہ ہمیں معاف کر دے؟ کوئی ایسا ایک اعمال ہے ہمارے پاس؟ ذرا غور کیجئے گا۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اچھی لگی تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔